بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قصہ۔ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے مقرب اور اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے بڑے کام ہیں، جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سارے انجام دے رہے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان چاروں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے یا مددگار فرشتے بھی یہ روحیں قبض کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شکل بدل کر انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کا انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جب انہیں ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے جس سے وہ گناہگار ایمان والوں کی، جبکہ بایاں منہ خیر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ ان کے بھی 4 پر ہیں لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں ہیں، ان کے پاؤں زمین پر، جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی اوپر بلند ہے، جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح یہ خود قبض کرتے ہیں۔ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ سے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا۔ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں پر موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو ان میں سے 40 فرشتوں کو شخص کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ فرشتے سب سے پہلے شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر ان کی کونیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور اگر جو خطا کار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے، اور دوسرے دروازے میں اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس پر انسان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتہ زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ اس کی روح قبض کی، میں نے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہیں، لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آپ پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ ہی پھوڑ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کے آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دیں، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سخت ٹیلے کے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کو حکم دیا، لیکن زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں کہ زمین سے مٹی مت لے جا، اور اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے تو انہوں نے زمین کا جواب بیان کر دیا اور فرمایا، اے اللہ، جب اس نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، اس بار بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بھی پیدا کروں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہو کر مرے گا۔ تب تجھے دشمن کوئی نہیں سمجھے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی حسین شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ جواب ملا، صاحب خانہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بے شک انہیں اختیار حاصل ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے تم میں نظر نہیں آئی۔ اس پر ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، فرمایا، آپ اپنی پہلی والی صورت پر واپس تشریف لے آئیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو وہ اس شکل میں نظر آئے جس میں وہ بڑے برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو ایک سیاہ صورت والا شخص جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اگر کفار کو صرف تمہاری صورت ہی دیکھنی پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟
تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے دوسرے تیسرے اسی طرح ساتوں آسمانوں تک سب کو مار دے دی جائے گی، سب آسمان تک سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یہ اللہ مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں کہا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں، اور اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر لگ جائے گا۔ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔